بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فعل امر کے متعلق پڑھیں گے۔ قافیہ کا ایک سبق فعل امر ہے تو اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اس فصل میں مصنف نے کل 3 باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے امر کی تعریف بیان کی، پھر امر کے آخر کے حکم کو بیان کیا، پھر جو اس کے بنانے کا طریقہ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ فعل امر کے شروع میں کب حمزہ وصلی لگے گا اور کب حمزہ قطعی لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو امر کی تعریف کیا ہے؟ امر ایسا سیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا جائے حرف مضارع کو گرانے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، امر ایسا سیغہ ہے جس کے ذریعے طلب کیا جائے۔ کیا طلب کیا جائے؟ فعل کو طلب کیا جائے۔ کس سے طلب کیا جائے؟ فاعل مخاطب سے طلب کیا جائے۔ کس طرح طلب کیا جائے؟ حروف مضارع یا حرف مضارع کو گرا کر۔ دوسری بات بیان کی امر کا حکم۔ امر کا حکم کیا ہے بھائی؟ امر کے آخر کا حکم فعل مضارع مجزوم کے حکم کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے اگر یہ صحیح ہے تو اس کے آخر میں سکون ہوگا، اگر اس کے آخر میں نون اعرابی ہو تو نون اعرابی گر جائے گا، اگر اس کے آخر میں حرف علت ہو وہ حرف علت بھی گر جائے گا۔ تیسری بات بیان کی کہ امر کے شروع میں کب آپ نے حمزہ وصلی لگانا ہے تو کب حمزہ قطعی لگانا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، جب آپ فعل مضارع کو حذف کریں گے، امر بناتے وقت جب آپ کیا کریں گے؟ فعل مضارع کو حذف کریں گے، تو پھر علامات مضارع جب آپ نے حذف کی تو اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے آپ نے، وہ ساکن ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ اور وہ جو فعل ہے نا، فعل مضارع، وہ رباعی ہوگا یا رباعی نہیں ہوگا؟ وہ رباعی ہوگا یا رباعی نہیں ہوگا؟ میں آگے ایک نقشہ بنایا ہوا اس کے ذریعے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، علامات مضارع کو حذف کرنے کے بعد فعل مضارع ساکن ہو، پہلا حرف ساکن ہو اور وہ مضارع رباعی نہ ہو، یا پھر دوسری صورت کیا ہوگی؟ پہلا حرف ساکن ہو، مضارع رباعی ہو۔ اچھا، وہ مضارع رباعی نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماضی 4 حرفی نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں ضربہ، اس کی ماضی 4 حرفی ہے؟ نہیں ہے، تو یہ پہلی کنڈیشن میں آئے گا کہ پہلا حرف ساکن اور وہ مضارع رباعی نہیں ہے، اور وہ مضارع رباعی ہو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی ماضی میں 4 حرفی ہو، مطلب اکرمہ، دیکھیں اس کی ماضی میں 4 حرف آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت پہلا حرف ساکن ہو اور وہ مضارع رباعی نہ ہو تو ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھیں۔ اگر وہ مضموم ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ وصلی کو دمہ دے دینا، اور اگر وہ مضموم نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے؟ کسرہ دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہو اور وہ مضارع رباعی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس حمزہ وصلی کو آپ نے اس کے شروع میں حمزہ قطعی لگانا ہے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں حمزہ قطعی لگانا ہے، جس کو آپ نے حذف کیا تھا، علامات مضارع کو حذف کیا تھا، اس کی جگہ آپ کیا کر دیں گے؟ حمزہ قطعی لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے مصنف نے 3 باتیں اس کے اندر بیان کی تھی۔ یہ ساری باتیں اس نوٹس میں بھی لکھی ہیں، آپ چاہیں تو اس میں ایک بار اس کو ریڈ کر لیجئے۔ اچھا، پھر میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ کے ایک بار بتا دیتا ہوں۔ الامر صیغۃ یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعۃ وحکم آخرہ حکم المجزوم فإن کان بعدہ ساکن ولیس برباعی زدت حمزۃ وصل مدموعۃ ان کان بعدہ ضمۃ ومکسورۃ فیما سواہ مثل اقتل واضرب واعلم وان کان رباعیا مفتوحۃ مقطوعۃ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔